السلام علیکم، ویلکم ٹو گیکس آف آئی ٹی۔ آج کی لیکچر میں ہم الگوریتم، فلو چارٹ اور سوڈو کوڈ کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں الگوریتم سے۔ جب ہم انفارمیشن سسٹم بناتے ہیں یا کوئی بھی پروگرامنگ ٹاسک پرفارم کرتے ہیں تو اس کو ہم دو پیجز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں: پرابلم سالونگ پیج اینڈ امپلیمنٹیشن پیج۔ پرابلم سالونگ پیج میں پرابلم کی سلوشن کے لیے جو سٹیپس درکار ہوتے ہیں اس کو ہم آرڈرڈ سیکوینس میں لکھتے ہیں، اور یہ جو سیکوینس آف سٹیپس ہوتے ہیں اس کو الگوریتم کہتے ہیں۔ امپلیمنٹیشن پیج میں ہم پروگرام کو کسی پروگرامنگ لینگویج میں امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ پروگرام کی امپلیمنٹیشن کے لیے بہت سارے پروگرامنگ لینگویجز استعمال ہوتے ہیں جس سے ہم اپنی پلیٹ فارم اور ریکوائرمنٹ کے مطابق لینگویج سلیکٹ کرتے ہیں۔ اسٹیپس ٹو سالو پرابلم۔ کسی بھی کمپیوٹر پرابلم کو حل کرنے کے لیے کچھ اسٹیپس ہم فالو کرتے ہیں۔ پہلے اسٹیپ میں ہم جنرل الگوریتم بناتے ہیں جس کو سوڈو کوڈ بھی کہتے ہیں۔ پھر اسی سوڈو کوڈ کو ریفائن کر کے ہم ڈیٹیلڈ الگوریتم، ایک سٹیپ بائی سٹیپ ڈیٹیلڈ الگوریتم بناتے ہیں۔ سوڈو کوڈ اور الگوریتم دونوں کو ہم نیچرل لینگویج میں لکھتے ہیں۔ سوڈو کوڈ از ویری سملر ٹو ایوری ڈے انگلش۔ فلو چارٹ۔ انفارمیشن سسٹم یا پروگرام کی آپریشن کو ہم فلو چارٹ کے ذریعے گرافیکلی ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ گرافیکل ریپرزنٹیشن آف سیکوینس آف آپریشن ان انفارمیشن سسٹم اور پروگرام۔ فلو چارٹ کے ذریعے ہم انفارمیشن سسٹم کو بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم پروگرام کو بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فلو چارٹ کے ذریعے ہم کسی پروسیس کو بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ انفارمیشن سسٹم فلو چارٹ کی کیس میں جو ہمارا انفارمیشن سسٹم ہوتا ہے اس میں ڈیٹا موومنٹ اکراس ڈفرینٹ ماڈیولز، اس کو ہم فلو چارٹ کے ذریعے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ پروگرام فلو چارٹ میں انسٹرکشن ایگزیکیوشن کی جو سیکوینس ہوتی ہے اس کو ہم گرافیکلی ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ الگوریتم اور فلو چارٹ دونوں ٹولز پروگرام لرننگ کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ In simple words, you can say that algorithm is a step-by-step analysis of a process or program, and flowchart explain the steps of a program in graphical way. Algorithm and flowcharts help to clarify all the steps for solving the problem. یہ کچھ بیسک سمبل ہے جس کو ہم فلو چارٹ بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ پہلا سمبل جو ہے اول، it denotes the beginning or end of the program۔ اس کو ہم جو فلو چارٹ کی سٹارٹ اور سٹاپ میں اینڈ میں ہم جو ہے اس سمبل کو یوز کرتے ہیں۔ پیرلوگرام والا جو سمبل ہے اس کے ذریعے ہم جو ان پٹ آپریشن ہوتے ہیں اس کو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ ریکٹینگل والا جو شیپ ہے اس کے ذریعے ہماری جو پروسیسز ہوتے ہیں، جو ہمارا الگوریتم جو پروسیسز یا جو فنکشنز پرفارم کرتے ہیں اس کو ہم ریکٹینگلز کے ذریعے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کوئی ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں، سبٹریکشن، ڈویژن، یہ بیسک میتھمیٹک آپریشنز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آپریشن، ڈیٹا موومنٹ آپریشن ایٹسیٹرا آپ پرفارم کرتے ہو تو اس کو ہم ریکٹینگل کے ذریعے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ڈائمنڈ شیپ یا ڈائمنڈ سمبل کے ذریعے ہم جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں یا جو برانچز ہوتے ہیں اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ڈیسیجن سٹیٹمنٹ یا جو برانچز ہوتے ہیں یہ ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جب ہم ایک ڈیسیجن، ایک کنڈیشن کے بیس پہ ہم انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ اگر کنڈیشن ٹرو ہے تو ہم ایک کام کرتے ہیں، اگر کنڈیشن فالس ہو تو ہم دوسرا کام کرتے ہیں۔ اس کے لیے پروگرامنگ میں ایف دین ایلس اسٹیٹمنٹس یوز ہوتے ہیں۔
ہائبرڈ سمبل جو ہے اس کو یہ ہم آؤٹ پٹ آپریشن کے لیے یوز کرتے ہیں، اور جو پلو لائنز ہے اس کو ہم اس کے ذریعے ہم جو ڈائریکشن ہے یا جو فلو اپ پروگرام ہے اس کو ہم پلو لائنز کے ذریعے یا ایروز کے ذریعے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ایگزامپلز آف الگوریتم اینڈ سوڈو کوڈ۔ پہلا ایگزامپل، رائٹ این الگوریتم ٹو ڈیٹرمائن اے اسٹوڈنٹس فائنل گریڈ اینڈ انڈیکیٹ whether it's passing or failing. The final grade is calculated as the average of 4 marks. ہم نے اس ایگزامپل کے لیے سوڈو کوڈ اور الگوریتم بنائیں گے۔ سوڈو کوڈ جیسا کہ ہم نے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ نیچرل لینگویج ہوتا ہے اور یہ اتنا ڈیٹیل بھی نہیں ہوتا۔ پہلا جو ہمیں ایگزامپل میں گیون تھا وہ تھا کہ ہم 4 مارکس ہے اس کو ہم نے ایڈ کرنے ہے، پھر اس کا ایوریج بنانا ہے، اور ایوریج کے بیس پہ پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ جو ہے ایک اسٹوڈنٹ پاس ہے یا فیل ہے۔ تو پہلا سٹیپ جو سوڈو کوڈ کا ہوگا وہ ہے ان پٹ اے سیٹ آف 4 مارکس، کہ آپ 4 مارکس یوزر سے لے لیں، پھر اس کا جو مارکس یوزر ان پٹ کرتا ہے اس کا ایوریج کیلکولیٹ کرے بائی سمنگ اینڈ ڈیوائڈنگ بائی 4۔ اس کے بعد اگر ایوریج ایک تھریش ہولڈ کی سے کم ہے، لیٹ سپوز اگر 50 سے ایوریج کم ہے، دیٹ مینز کہ جو بندہ ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے وہ فیل ہے۔ ادروائز if the condition is false، یہ جو ہے اس کو برانچ سٹیٹمنٹ یا کنڈیشنل سٹیٹمنٹ جو ڈائمنڈ کی ہم نے بات کی اس کے لیے جو ہے یہ ایپ کی ورڈ یوز ہوتا ہے۔ ایپ کی ورڈ جو ہے یہ کنڈیشن چیک کرتا ہے کہ ایوریج جو ہے اگر وہ 50 سے کم ہے تو پھر یہ جو ہے فیل پرنٹ کرے گا اسکرین پہ، ادروائز اگر یہ فالس ہے، یہ کنڈیشن اگر فالس ہے تو پھر یہ پاس پرنٹ کرے گا اسکرین پہ۔ پہلے سلائیڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے ہم جب ہم پرابلم سالو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا ایک جنرل الگوریتم لکھتے ہیں، پھر اسی جنرل الگوریتم یا اسی سوڈو کوڈ کو ہم ریفائن کر کے ڈیٹیلڈ سٹیپ وائز اس کو ہم لکھتے ہیں، جس کو الگوریتم کہتے ہیں۔ سٹیپس الگوریتم کے ہمارے جو ہے پہلا سٹیپ جو ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ 4 مارکس ہم نے ان پٹ کرنے ہیں۔ ڈفرینٹ یہ ویریبلز ہے، M1 M2 M3 M4، آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے چار مارکس ہم نے اس میں ان پٹ کی، پھر مارکس کو ہم نے سم کیا اور اس کو ہم نے 4 پہ ڈیوائڈ کر دیا، کیونکہ ہم نے ایوریج فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ تو ایوریج میں ہم جو مارکس ہوتے ہیں اس کو ہم سم کرتے ہیں، پھر جتنی آپ کی مارکس ہوتے ہیں، جتنی سبجیکٹس ہوتے ہیں اس پہ ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ تو 4 مارکس ہے، اس کو ہم نے 4 پہ ڈیوائڈ کیا، تو یہ جو ایوریج یہاں سے نکلتا ہے اس کو ہم پھر اسائن کرتے ہیں گریڈ میں۔ یہ جو ریورس ایرو ہے یہ اسائنمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، مینز کہ اس ایرو کی اس سائڈ پہ یہ جو M1 M2 M3 M4 ڈیوائیڈڈ بائی 4 اس کا جو رزلٹ ہے اس کو گریڈ میں اسائن کر دیں۔ پھر چیک کر دو، ایک کنڈیشن ہم نے لگا دیا کہ اگر گریڈ 50 سے کم ہے تو پھر یہ والا سٹیٹمنٹ جو ہے یا یہ جو فیل جو ہے اس کو اسکرین پہ پرنٹ کر دے، ادروائز پرنٹ پاس آن دی اسکرین۔ اگر کنڈیشن فالس ہو، کنڈیشن اگر گریڈ از لیس دین 50، اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہے، ٹرو مینز جب گریڈ کی ویلیو 50 سے کم ہو تو اسی کیس میں پھر یہ فیل پرنٹ ہوگا، ادروائز یہ ایلس والا سٹیٹمنٹ جو ہے پاس یہ پرنٹ ہوگا اسکرین پہ۔ فلو چارٹ اس الگوریتم کے لیے ہم اب بنائیں گے۔ اسی سلائیڈ میں ہم نے فلو چارٹ میں ہم الگوریتم کو گرافیکلی ریپرزینٹ کرتے ہیں، پھر اس کے سمبلز، ڈفرینٹ سمبلز ہم نے دیکھے کہ یہ جو اوول والا سمبل ہے اس کو ہم فلو چارٹ کی سٹارٹ اور
اینڈ میں جو ہے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. یا یہ اسٹارٹ جو ہے اٹ ڈینوٹس دا اسٹارٹ آف دا آپریشن اور دا اسٹارٹ آف دا پروگرام اینڈ دس اسٹاپ ریپرزینٹ دا اینڈ آف دا پروگرام اور اینڈ آف دا پروسیس. پھر جو ہے سیکنڈ آپریشن جو ہے پیرالوگرام والا، یہ جو سمبل ہے اس کو ہم ان پٹ کے لیے یوز کرتے ہیں. تو ہم نے یہاں پہ 4 مارکس ان پٹ کی، پھر اس کی جو ہے اس کو ہم اس کے بعد سیکنڈ جو ٹاسک ہے یا سیکنڈ جو سٹیپ ہے وہ ایوریج فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو ایوریج فائنڈ آؤٹ کرنا یہ ایک آپریشن ہے، اور آپریشن کو ہم ریکٹینگل کے ذریعے جو ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں فلو چارٹ میں. تو یہاں پہ ہم نے اس کے لیے ایک ریکٹینگل بنا دیا. پھر اس کے بعد جو ہے اس کا جو آؤٹ پٹ ہے، یہ جو آپریشن ہم نے پرفارم کیا ایوریج والا، اس کا جو آؤٹ پٹ ہے پھر اس کی بیس پہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایف گریڈ از لیس دین 50 اور گریٹر دین 50. تو یہاں پہ ڈیسیجن کے لیے جو ہے ڈائمنڈ والا یہ جو ہے یہ سمبل یوز ہوتا ہے، اور یہ جو سمبل ہے یہ ڈیسیجن کے لیے یوز ہوتا ہے کہ اگر ایک کنڈیشن ہے اس کو آپ چیک کرتے ہیں کہ اگر کنڈیشن فالس ہو تو یہ کام کرو، ادروائز یہ اگر کنڈیشن یس ٹرو ہے تو پھر یہ والا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو پرنٹ کر دو، ادروائز اگر کنڈیشن فالس ہے تو یہ والا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو پرنٹ کر دو. جو ڈیسیجن سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں اس سے 2 ایروز نکلتے ہیں. باقی جو سمپل آپریشنز یا جو سمپل آپریشنز ہم پرفارم کرتے ہیں اس سے صرف ایک ایرو نکلتا ہے. ایگزامپل نمبر 2. Write an algorithm and draw a flowchart to convert the length and feet to centimeter. ایک سمپل ایک پرابلم ہے کہ آپ کے پاس لینتھ ہے فیٹ میں، اس کو جو ہے سینٹی میٹر میں کنورٹ کرنا ہے. تو سوڈو کوڈ اس کا سمپل ہم بنائیں گے کہ پہلا سوڈو کوڈ میں جو پہلا سٹیپ ہوگا وہ ان پٹ دا لینتھ اینڈ فیٹ، کہ آپ کے پاس لینتھ جو ہے وہ فیٹ میں اویلیبل ہو. پھر سیکنڈ سٹیپ جو ہے کہ ہم کیلکولیٹ دا لینتھ ان سینٹی میٹر، کہ لینتھ جو ہے وہ فیٹ میں آپ ایک یوزر سے یا پروگرام میں آپ لینتھ فیٹ میں انٹر کرتے ہو، پھر اسی لینتھ کو آپ سینٹی میٹر میں ڈیوائڈ کرتے ہو، سینٹی میٹر میں کنورٹ کرتے ہو. تو لینتھ کو جب ہم فیٹ سے سینٹی میٹر میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم 30 سے ڈیوائڈ ملٹیپلائی وتھ 30، کیونکہ ایک فیٹ میں 30 سینٹی میٹرز ہوتے ہیں. اور پھر تھرڈ سٹیپ کہ ہمارا جو لینتھ ہم نے کیلکولیٹ کیا سینٹی میٹر میں اس کو ہم پرنٹ کر دیں. الگوریتم جو ہے اس کا سٹیپ وائز، جب اسی سوڈو کوڈ کو ہم سٹیپ وائز ڈیٹیل لکھتے ہیں اس کو پھر الگوریتم کہتے ہیں. الگوریتم میں جو ہے پہلا سٹیپ ہمارا جو ہوگا وہ ہے ان پٹ لینتھ اینڈ فیٹ، کہ آپ یوزر سے ان پٹ کرو، جو لینتھ ہے وہ فیٹ میں آپ یوزر سے ان پٹ کرو، پھر اسی فیٹ والے لینتھ کو جو ہے 30 سے ملٹیپلائی کر کے LCM میں اسائن کر دو، اور اس کے بعد جو ریزلٹ ہے جو LCM ہے اس کو اسکرین پہ پرنٹ کر دیں. فلو چارٹ اس کا جو ہے بہت سمپل ہے. اسٹارٹ اینڈ اسٹاپ سمبلس دیٹ ریپرزینٹ دا اسٹارٹ آف دا پروگرام اینڈ اینڈ آف دا پروگرام. اس کے بعد جو ہے ان پٹ پہلا سٹیپ جو ہے وہ ایک ان پٹ ایکٹیویٹی ہے. تو ان پٹ ایکٹیویٹی کے لیے ہم یہ پیرالوگرام والا جو سمبل ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں، ان پٹ لینتھ اینڈ فیٹ. اس کے بعد سیکنڈ جو سٹیپ ہے اس میں ہم ایک آپریشن پرفارم کر رہے ہیں. فیٹ اور لینتھ جو فیٹ میں ہے اس کے ساتھ ہم 30 ملٹیپلائی کر کے اس کو LCM میں اسائن کرتے ہیں. تو یہ ایک آپریشن ہے، اور آپریشن کو ہم ریکٹینگل کے ذریعے ریپرزینٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے تھرڈ سٹیپ جو ہے پرنٹ LCM کو ہم پرنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو پرنٹنگ کے لیے یا آؤٹ پٹ آپریشن کے لیے جو ہے
یہ ہائبرڈ والا جو سمبل ہے یہ سمبل یوز ہوتا ہے. Example number 3. Write an algorithm and draw a flowchart that will read the two sides of a rectangle and calculate its area. یہ بھی ایک سمپل ایگزامپل ہے کہ ایک ریکٹینگل ہے, اس کا ایریا ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو ریکٹینگل کی جب ہم ایریا فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو اس کی ہمیں دو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہے, ایک ویڈتھ آف دا ریکٹینگل اور لینتھ آف دا ریکٹینگل. تو سوڈو کوڈ میں ہم پہلا اسٹیپ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم لینتھ اور ویڈتھ جو ہے وہ ان پٹ کریں ریکٹینگل کے. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ کہ ہم ایریا کیلکولیٹ کریں ریکٹینگل کی بائی ملٹیپلائنگ لینتھ اینڈ ویڈتھ. یہ جو ہے ایریا آف ریکٹینگل فائنڈ آؤٹ کرنے کا فارمولا ہے کہ آپ لینتھ اور ویڈتھ کو جو ہے اس کو ملٹیپلائی کر دیں. پھر جو ہے تھرڈ اسٹیپ کہ آپ جو ہے اسکرین پہ جو ایریا ہے جو ریزلٹ ہے آپ کا اس کو آپ اسکرین پہ پرنٹ کر رہے ہو. الگوریتم میں جو پہلا اسٹیپ ہے وہ ان پٹ لینتھ اینڈ ویڈتھ. اب الگوریتم اور سوڈو کوڈ دونوں میں جو ہے جو مین ڈفرینس ہے وہ یہ کہ جو سوڈو کوڈ ہوتا ہے وہ مور سیملر ٹو نیچرل لینگویج اور یو کین سے انگلش لینگویج, اینڈ جو الگوریتم ہوتا ہے اس کی سملیرٹی پروگرامنگ لینگویج کی طرف زیادہ ہوتی ہے. پہلا اسٹیپ جو ہے لینتھ اینڈ ویڈتھ ان پٹ کرنا, پھر اس کے بعد جو ہے سیکنڈ اسٹیپ جو ہے لینتھ کو ویڈتھ کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے ریزلٹ جو ہے وہ ایریا میں اسائن کرنا. پھر اس کے بعد تھرڈ اسٹیپ میں ہم ایریا کو اسکرین پہ پرنٹ کرتے ہیں. اس کا جو فلو چارٹ ہے وہ بھی کافی سمپل ہے, اسٹارٹ آف دا پروگرام اینڈ اسٹاپ آف دا پروگرام. اس کے بعد جو ایکٹیویٹیز ہے فرسٹ اسٹیپ جو ہے اس اسٹیپ میں ہم ان پٹ کر رہے ان پٹ آپریشن پرفارم کر رہے, تو ان پٹ کے لیے جو ہے یہ پیرلیلوگرام والا سمبل یوز ہوتا ہے. سیکنڈ اسٹیپ جو ہے وہ ایک آپریشن ہے, ہم لینتھ اور ویڈتھ کو ملٹیپلائی کر رہے جو کہ ایک آپریشن ہے, تو آپریشن کے لیے ہم جو ہے ریکٹینگل والا سمبل یوز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے تھرڈ اسٹیپ میں ہم ریزلٹ پرنٹ کر رہے ہیں. ریزلٹ پرنٹ کرنے کے لیے جو سمبل ہے وہ ہائبرڈ والا سمبل ہے. یہ والا سمبل جو ہے یہ ریزلٹ کو آؤٹ پٹ کرنے کے لیے ہم جو ہے یا آؤٹ پٹ آپریشن کے لیے یہ والا سمبل ہائبرڈ والا سمبل یوز ہوتا ہے. ڈیسیژن اسٹرکچر. نارملی پروگرامز یا الگوریتم میں جو انسٹرکشنز ہم یوز کرتے یا جو سٹیپس الگوریتم یا پروگرام کی جو سٹیپس یا انسٹرکشنز ہوتے ہیں وہ یا تو سیکوینشل ہوتے یا ڈیسیژن اسٹرکچر ہوتا ہے اس کا. سیکوینشل اسٹرکچر میں جو اسٹیٹمنٹس یا انسٹرکشنز ہوتے ہیں وہ سیکوینس وائز پروگرام کی سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک ایک خاص سیکوینس میں ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. ڈیسیژن اسٹرکچر میں جو ہے ہم انسٹرکشنز کو کسی کنڈیشن کی بیس پہ ہم جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل دا ایکسپریشن از گریٹر دین بی از اے لاجیکل ایکسپریشن. اس میں ہم جو ہے ایک کنڈیشن ہم چیک کرتے ہیں کہ اے از گریٹر دین بی. تو اگر کنڈیشن ٹرو ہے مینز اگر اے گریٹر ہے بی سے تو ہم ایک آپریشن آپ پرفارم کرتے ہو. اگر کنڈیشن فالس ہو تو ہم ایک دوسرا آپریشن جو ہے اس کو پھر ہم پرفارم کرتے. اور نارملی جو لاجیکل ایکسپریشنز ہوتے ہیں اس کی دو ویلیوز ہوتے ہیں, اس کا ریزلٹ یا تو ٹرو ہوگا یا فالس ہوگا. ٹرو کی کیس میں آپ ایک آپریشن پرفارم کرتے ہو, فالس کی کیس میں آپ جو ہے دوسرا ایک آپریشن پرفارم کرتے. مینز اگر اے گریٹر ہے تو ایک کام کر دے, ادروائز اگر بی گریٹر ہے تو ایک دوسرا آپریشن جو ہے اس کو پھر آپ پرفارم کرتے ہیں. ڈیسیژن اسٹرکچر کے لیے جو ہے یہ والا فلو چارٹ ہم یوز کرتے ہیں.
ڈائمنڈ والا جو سیمبل ہے اس کو ہم ڈیسیجن کے لیے یوز کرتے ہیں. اگر ڈیسیجن یس ہے مینز اگر ڈیسیجن ٹرو ہے, اے از گریٹر دین بی, اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہے تو پرنٹ اے پرنٹ کر دے. ادروائز اگر کنڈیشن فالس ہے تو پھر یہ والا جو اسٹیٹمنٹ ہے بی جو ہے اس کو پرنٹ کر دے. Example number 4. Write an algorithm that reads two values, determine the largest value and print the largest value with an identifying message. مطلب ایک الگوریتم ہم بنائیں گے جس میں ہم دو ویلیوز ریڈ کریں گے, پھر اس کو ہم دیکھیں گے کہ لارجسٹ ویلیو کون سا ہے, اور لارجسٹ ویلیو کے ساتھ ہم جو ہے ایک میسیج بھی ہم پرنٹ کریں گے. تو الگوریتم جو ہے پہلا اسٹیپ جو ہے اس میں ہم دو ویلیوز ان پٹ کریں گے, ان پٹ ویلیو 1 اینڈ ویلیو 2. سیکنڈ اسٹیپ میں پھر ہم کنڈیشن ہم دیکھیں گے, ہم ڈیسیجن لیں گے کہ کون سا ویلیو جو ہے کون سی ویلیو جو ہے وہ بڑی ہے. تو ایف ویلیو 1 از گریٹر دین ویلیو 2, یہ کنڈیشن ہے, ایف کنڈیشن اسٹیٹمنٹ ہے. اگر ویلیو 1 جو ہے وہ گریٹر ہے ویلیو 2 سے تو پھر میگزیمم ایک ویریبل ہے اس میں اسائن کر دے ویلیو 1. ایلس اگر یہ والا جو کنڈیشن ہے ویلیو 1 از ناٹ گریٹر دین بی تو پھر جو ہے میگزیمم میں کیا اسائن کر دے, جو سیکنڈ ویریبل ہے اس کی ویلیو کو میگزیمم میں اسائن کر دے. اینڈ پھر اس کے بعد تھرڈ اسٹیپ جو ہے پرنٹ دا لارجسٹ ویلیو ایز, یہ جو ہے یہ وہ آئیڈینٹیفائنگ میسیج ہے جو ہم ویلیو کے ساتھ شو کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں پہ میگزیمم کی جو بھی ویلیو ہوگی آن دا بیسس آف دس ڈیسیجن اسٹیٹمنٹ, جو بھی ویلیو اگر ویلیو 1 گریٹر ہے تو پھر میگزیمم کی ویلیو 1 ہوگی, مطلب جو پہلا ویریبل ہے اس کی ویلیو ہوگی. اگر یہ کنڈیشن فالس ہو تو میگزیمم میں جو ہے ویلیو ہے وہ یہ ویلیو 2 ہوگی. فلو چارٹ یہ بھی مطلب اسٹارٹ اینڈ اسٹاپ سمبلس that represent the start of the program and stop of the program. آپ ہمیشہ جو ہے جب بھی آپ فلو چارٹ ڈرا کرتے ہو تو سب سے پہلے اسٹارٹ اور اسٹاپ والے جو سمبلز ہیں اس کو آپ پہلے کر دیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اسٹیپس الگوریتم کے ہوتے ہیں, پہلا اسٹیپ جو ہے اس میں ہم ان پٹ آپریشن کرتے ہیں, تو ان پٹ آپریشن کے لیے جو ہے پیرالوگرام والا سمبل یوز ہوتا ہے. پھر ان پٹ میں ہم جو ہے دو ویلیوز ان پٹ کرتے ہیں, تو اس کو بھی ہم نے ڈائیگرام کے اندر جو ہے ویلیو 1 ویلیو 2 اس کو بھی ہم نے ریپرزینٹ کر دی. پھر سیکنڈ جو سٹیپ ہے وہ ہے ڈیسیجن سٹیٹمنٹ. اب ویلیوز ہمارے پاس آ گئی, ویلیو 1 بھی آ گئی, ویلیو 2 بھی آ گئی. اب ہم چیک کرتے ہیں کہ کون سے ویلیو جو ہے وہ گریٹر ہے, کون سے ویلیو جو ہے وہ لیس ہے. تو اس کے لیے جو ہے ڈیسیجن والا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یوز ہوتا ہے, اور ڈیسیجن سٹیٹمنٹس کو ہم فلو چارٹ میں ڈائمنڈس کے ذریعے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم کنڈیشن دیکھتے ہیں کہ اگر ویلیو 1 گریٹر ہے ویلیو 2 سے, اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہے تو پھر میگزیمم میں ویلیو 1 اسائن کر دے. ادروائز اگر یہ کنڈیشن فالس ہو تو پھر میگزیمم میں جو ہے یہ والی ویلیو 2 جو ہے وہ میگزیمم میں اسائن کر دیں. تھرڈ جو سٹیپ تھا ہماری الگوریتم کا وہ تھا کہ آپ جو میگزیمم ویلیو ہے اس کو آپ ایک آئیڈینٹیفائنگ میسیج کے ساتھ یوزر کو پرنٹ کر دیں. تو تھرڈ سٹیپ جو ہے وہ ہے ہائیبریڈ, یہ والا جو سیمبل ہے ہائیبریڈ سیمبل, اور ہائیبریڈ سیمبل کو ہم جو ہے آؤٹ پٹ آپریشن کے لیے یوز کرتے ہیں. تو تھرڈ سٹیپ ہمارا آؤٹ پٹ آپریشن تھا کہ جو میگزیمم کی ویلیو ہو اس کو اسکرین پہ پرنٹ کر دو. اینڈ اینڈ آف the algorithm or end of the program. Example number 5. Write an algorithm that reads 3 numbers and print the value of the largest number. پہلے ایگزامپل میں ہم نے 2 ویلیوز میں جو لارجسٹ تھا وہ ہم نے دیکھ لیا. اب 3 ویلیوز میں ہم لارجسٹ نمبر فائنڈ آؤٹ کریں گے. تو الگوریتم جو ہے پہلا اسٹیپ کہ ہم
تین ویلیوز جو ہے وہ ان پٹ کر دیں، نمبر 1 2 3. آپ کوئی بھی N1 N2 N3 کی جگہ پہ کوئی بھی الفابیٹ جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، کوئی بھی نیم آپ یوز کر سکتے ہیں. آپ ویلیو 1 ویلیو 2 ویلیو 3 بھی آپ لکھ سکتے ہیں. سیکنڈ سٹیپ جو ہے، اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا نمبر جو ہے وہ گریٹر ہے اور کون سا نمبر جو ہے وہ لیس ہے. تو if N1 is greater than N2، اب ہم اگر یہ دیکھنا چاہتے کہ N1 گریٹر ہے تو N1 کو ہم N2 کے ساتھ بھی کمپیئر کریں گے اور N3 کے ساتھ بھی کمپیئر کریں گے. اگر N1 جو ہے وہ N2 سے بھی گریٹر ہو اور N3 سے بھی گریٹر ہو تو پھر جو ہے وہ N1 جو ہے وہ لارجسٹ ہوگا. آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ N2 گریٹر ہے N1 اور N3 سے تو ہم N2 کو N1 سے بھی کمپیئر کریں گے، N3 سے بھی کمپیئر کریں گے. آپ اگر N3 دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو پھر ہم N1 N2 دونوں سے جو ہے ہم اس کو کمپیئر کریں گے. تو پہلا جو کنڈیشن ہے ہمارا N1 is greater than N2، اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہو مطلب N1 جو ہے وہ N2 سے گریٹر ہے، تو پھر یہ چیک کرو کہ N1 N3 سے گریٹر ہے یا نہیں ہے. اگر یہ پہلا کنڈیشن اور یہ کنڈیشن اگر دونوں ٹرو ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ N1 کی ویلیو جو ہے N2 سے بھی گریٹر ہے N3 سے بھی گریٹر ہے. تو میگزیمم میں پھر جو ہے N1 کی ویلیو اسائن کر دیں. میگزیمم کوئی بھی ویریبل آپ کوئی بھی نام اس کو دے سکتے. ایلس اگر یہ کنڈیشن فالس ہو تو میگزیمم میں جو ہے N3 والی ویلیو اسائن کر دیں، کیونکہ یہاں پہ N3 ہم اس وجہ سے اسائن کر رہے ہیں کہ یہ جو ایلس سٹیٹمنٹ ہے یہ اس ایپ سٹیٹمنٹ کے لیے یوز ہو رہا ہے. اگر یہ کنڈیشن فالس ہے مینز N1 اگر N3 سے گریٹر نہیں ہے تو N1 پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ N1 N2 سے گریٹر ہے لیکن N3 سے گریٹر نہیں ہے، تو پھر اسی کیس میں N3 جو ہے وہ گریٹر ہوگا. پھر یہ والا جو ایپ سٹیٹمنٹ ہے یہ یہاں پہ اینڈ ہو گیا. اس کے بعد اس ایپ کے لیے ایل سٹیٹمنٹ اگر یہ کنڈیشن فالس ہو تو پھر یہ والا ایل سٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. اسی ایلس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر N2 is greater than N3، اگر N2 کی ویلیو جو ہے وہ N3 سے گریٹر ہو تو میگزیمم میں جو ہے N2 اسائن کر دیں، ادروائز میگزیمم میں جو ہے N3 اسائن کر دیں.